مقتدی اقامت سے پہلے کھڑے ہوں گے یا بعد میں؟ جب اقامت شروع ہو تو مقتدی اسی وقت کھڑے ہو جائیں یا اقامت کے بعد کھڑے ہوں؟ عبدالاحد انڈیا سے، پہلے کھڑے ہو جائیں، کیونکہ اقامت کے وقت اگر کھڑے ہوتے ہیں، جیسے بعض کتابوں میں ملتا ہے کہ اقامت کے وقت کھڑے ہوں، تو لیکن راجح قول ہماری نظر میں یہی ہے کہ پہلے کھڑے ہو جائیں، کیونکہ صفوں کے بنانے کا حکم حدیث میں بہت تاکید سے وارد ہوا ہے، تو وہ پہلے کھڑے ہونے میں صفیں زیادہ اہتمام سے بن جاتی ہیں۔ اس لیے ہماری نظر میں دونوں قول تو دونوں ہی ٹھیک ہے، دونوں ملتی ہیں ہمیں روایات، لیکن یہ قول ہماری نظر میں زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ یہ اقرب الی الحدیث ہے۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو سیدھا کرنے کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، تو وہ جب ہی سیدھی ہو سکتی ہیں صفیں جب لوگ پہلے سے کھڑے ہو جائیں، تو جتنا ٹائم اقامت میں گزرے گا وہ صفیں سیدھی کرنے میں گزرے گا۔ باقی اس پر مدلل بات میں کسی اور وقت میں کروں گا انشاءاللہ مزید، کیونکہ یہ آج کل بڑا ایک اختلافی مسئلہ بن گیا ہے۔ درگاہوں پر نومولود بچے کے بال موڑنا۔ کرناٹکا میں بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ درگاہوں پر جا کر نومولود بچوں کے سر منڈواتے ہیں، شریعت کی روح سے اس کا کیا حکم ہے؟ بالکل حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، ناجائز ہے، اور خوب سمجھ لیں اس سے کیا ہوتا ہے، جو لوگ درگاہوں پہ جاتے ہیں نا، جنات انہی پہ چمٹتے ہیں، خوب سمجھ لیں، کیونکہ درگاہوں میں شرک بدعت بہت ہوتا ہے، تو جنات ایسی جگہ اپنا جو ہے وہ ٹھکانہ بناتے ہیں، تو شیاطین ہوتے ہیں بعض دفعہ وہاں پہ، بعض دفعہ کیا بہت دفعہ ہوتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ درگاہ پہ جب لوگ جاتے ہیں تو شیطان کیا کرتا ہے، جو جنات وہاں شیاطین ہوتے ہیں نا، ناپاک قسم کے گندے جنات، کیونکہ وہ اسی بدعتیوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں وہ لوگ، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جنات جو ہے وقتی طور پر آپ کو تنگ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تو اس سے انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں درگاہ پہ جاتا ہوں تو ٹھیک ہو جاتا ہوں، درگاہ سے واپس آتا ہوں تو پھر بیمار ہو جاتا ہوں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ بھئی شیطان آپ کو اس لیے، شیطان پیچھا ہی ان لوگوں کا کرتا ہے جو درگاہوں پہ جا رہے ہوتے ہیں، وہاں جو جنات ہوتے ہیں نا وہ انہی کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو جب آپ جانا چھوڑ دیتے ہیں وہ آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے، جب آپ جانا شروع کر دیتے ہیں تو وہ چھوڑ دیتا ہے آپ کا پیچھا، تاکہ آپ کا اس درگاہ سے ایمان مضبوط ہو جائے اور آپ کا عقیدہ خراب ہو جائے۔ تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ درگاہوں پہ جائیں آپ، تو جتنا جائیں گے وہ ہے نا، جتنا تڑپو گے جال کے اندر، جال گھسے گا کھال کے اندر۔ اس کا طریقہ یہ کہ جانا ہی چھوڑ دیں، شیطان کو مایوس کر دیں، بھائی کچھ بھی ہو جائے گا ہم درگاہ پہ نہیں جائیں گے، اس کے نتیجہ یہ نکلے گا کہ شیطان مایوس ہو جائے گا اور آپ کو تنگ کرنا چھوڑ دے گا۔ لیکن اگر جاتے رہے نا تو ان سے مسائل بڑھتے ہیں۔ آپ جتنے بھی مزاروں اور درگاہوں پہ جانے والے دیکھ لیں، میں نے آج تک نہیں دیکھا کوئی کسی کے مسائل ختم ہوئے ہوں، ان کے مسائل ڈیلی بڑھ ہی رہے ہوتے ہیں، کم نہیں ہوتے۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ہمیں ان درگاہوں سے اور بچایا ہوا ہے۔ ہاں، کسی قبر کی زیارت کے لیے جانا وہ فی نفسی جائز ہے، کوئی بزرگ ہیں ان کی قبر کی زیارت کے لیے، ان کے لیے دعا کریں وہاں جا کے، ان بزرگ کے لیے کہ اللہ ان پر رحم کرے اور ان کے درجات کو بلند کرے، اور واقعی اگر وہ اللہ والے بزرگ ہیں تو یہ دعا کی جائے اللہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قبرستان جائے انسان اس نیت سے کہ آخرت کی یاد تازہ ہوگی، حدیث میں، اس کے علاوہ درگاہوں پہ جانے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور یہ بھی ایسے بزرگ کے مزار پہ جائے جہاں بدعتیں نہ ہوتی ہوں، اگر بدعتیں ہو رہی ہیں، دھمال چل رہے ہیں، قوالیاں ہو رہی ہیں، تو پھر وہاں بھی نہ جائے، کیونکہ اس سے آپ تو جائیں گے اچھی نیت سے، آپ کی نیت یہ ہے کہ میں وہاں جا کے بزرگ کے لیے دعا کروں گا، لیکن لوگ تو یہی سمجھیں گے کہ بھئی یہ بھی بدعت کر رہا ہے یہاں پہ، اور وہاں جو بدعتیں ہو رہی ہوتی ہیں ان میں آپ کی شرکت ہو جائے گی، تو بدعت بھی ٹھیک نہیں ہے، بدعت کی تائید بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے نومولود بچے کو بھی مزار نہ لے کر جائیں، بہت ہی بری زندگی گزرتی ہے ایسے لوگوں کی، خوب سمجھ لیں، اپنے آپ کو ان مزاروں سے دور رکھیں جہاں خاص طور پر بدعتیں ہو رہی ہیں، ان درگاہوں پہ دور رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین درگاہوں پہ نہیں جایا کرتے تھے۔ ہمارے پاس صاف ستھرا اسلام موجود ہے، یہ تو غیر مسلموں کے کام تھے، شرک بدعتیں وغیرہ، ان شرکیہ چیزیں۔ مسلمان تو توحید پرست ہوتا ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، ہم نے تو مسجدوں میں آنا ہے، اللہ کو پکارنا ہے ہم نے۔